اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم نبی تھے۔ آپ قوم سمود میں پیدا ہوئے تھے۔ قوم سمود لوگوں کا ایک گروہ تھا جو عرب کے ایک علاقے میں رہتا تھا۔ وہ بہت ہی مغرور اور سرکش لوگ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور گمراہی سے بچنے کی دعوت دے۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن افسوس کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بزرگوں کے بتوں کی پوجا کرتے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک معجزہ پیش کیا۔ زمین سے ایک اونٹنی نکلی جو بہت بڑی اور خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کو نہ چھوڑا جائے اور نہ ہی اس کا پانی پینا چاہیے، لیکن قوم سمود نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور حکم دیا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس چٹان سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں غلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر جائے نماز کی طرف پلٹے، جو مقدر تھا نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرتی عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ اب صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیمہ و تشریفہ کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا بندہ۔ یعنی یہ اونٹنی میرا سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جب عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی اور جہاں سے چاہے گی کھائے گی اور جہاں سے چاہے گی پانی پیے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی اور وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلدی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھایا اور قدار بن سالف بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا، اس کے وجود پر دھبے تھے اور سالف کے گھر پیدا ہوا۔ حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا اور اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ اس لیے کہ اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا
تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا۔ یہ ایک کافرہ اور بری عورت تھی۔ اس کی زواب بن عمرو خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا کہ اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھاٹ لگائی بیٹھے تھے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور گمراہی سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔